وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. واجب الاحترام امام جامع، محترم و معزز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آل عمران کی آیت نمبر 185 میں نے تلاوت کی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے موت کا تذکرہ فرمایا ہے. مختصر سا جو وقت ہمارے پاس ہے، اس آیت کی روشنی میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جس دین سے ہمیں نوازا ہے، یہ ہمیشہ سے انسان کا دین رہا ہے. ابتدائی آفرینش سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیشہ جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، سب نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی. یہی ایک کلمہ ہمیشہ اس زمین پر گونجتا رہا. اب کس زبان میں ہوگا، کس دور میں کس نبی پر یہ نازل ہوتا رہا، یا کس نبی نے اس کی دعوت دی، وہ علیحدہ سے ایک چیپٹر ہے. لیکن بہرحال یہی آواز جو ہے اس کائنات میں، اس زمین پر گونجتی رہی ہمیشہ. اور آخر پر اسی آواز کے ساتھ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا، اور یہی لا الہ الا اللہ کا پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں تک پہنچایا گیا. میں اس وقت اس کی زیادہ وضاحت کی طرف نہیں جاؤں گا. ہم اس دنیا میں آج ہیں، موجود ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ہم اس دنیا میں موجود نہیں ہوتے، ہماری موت واقع ہو جاتی ہے، ہم اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. تو اسلام نے جو عقیدہ ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کائنات، یہ دنیا، یہ تمام چیزیں جو انسان کو نظر آ رہی ہیں، یہ تمام فنا ہونے والی، ان کو ختم ہونا ہے. انسان بھی جو دنیا کے اندر ہیں، ایک وقت آئے گا جب آخرت برپا ہوگی، یہ کائنات کا نظام درہم برہم کر دیا جائے گا. تو اس موقع پہ انسان بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، سارے کے سارے. لیکن اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دنیا میں آ بھی رہے ہیں، اور موتیں واقع ہو رہی ہیں، اور انسان دنیا سے واپس بھی جا رہا ہے. یہ آئے دن کا مشاہدہ ہمارا ہے، سب کا، مسلم اور غیر مسلم میں اس میں کوئی تمیز نہیں ہے. ہر ایک انسان، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے، وہ سب اس دنیا میں آتے بھی ہیں، اور ان کی موت بھی واقع ہوتی اور یہاں سے رخصت بھی ہو جاتے. لیکن ہمارا یہ عقیدہ جو ہے، اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ ہمیں دیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، جو زندگی ہمیں دی گئی ہے، یہ اس زندگی کی جو آخرت کی زندگی ہے، اس کی کھیتی اسے کہا گیا ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ ہم دنیا میں ہیں اور زندگی جی رہے ہیں. جتنی بھی ہم شعوری زندگی دنیا میں گزاریں گے، اس کا حساب ہمیں اللہ کے سامنے قیامت کے روز میدان محشر میں جب جمع کیا جائے گا،
وہاں پہ ہمیں ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ ہم اکثر جب ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، بار بار ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین۔ یوم الدین ہے آخرت کا وہ دن جب ہمیں حساب دینا ہوگا اللہ کے سامنے۔ اس دن کا تنہا مالک جو ہے وہ اللہ ہے، مالک یوم الدین ہے، وہ اس بدلے کے دن کا وہ مالک ہے۔ وہاں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا، سب اختیارات چھین لیے جائیں گے، اور تنہا اختیارات کا مالک جو ہوگا وہ اللہ کی ذات ہوگی۔ اس اللہ کے سامنے ہم سب کو حاضر ہونا ہے، ہم سب کو وہاں جانا ہے، وہاں میدان محشر میں سب کو جمع کیا جائے گا۔ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہمارے چاہنے اور نہ چاہنے سے یہ حقیقت بدل نہیں جائے گی۔ ہم دنیا میں کہاں آنا چاہتے تھے؟ ہماری مرضی سے ہم دنیا میں نہیں آئے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تخلیق کیا، اور اس دنیا میں ہم موجود ہیں، بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ یہاں ہم اپنی مرضی سے تو زندگی گزار رہے ہیں، لیکن موت پر اس پر کوئی قابو ہمارا نہیں ہے۔ موت جو ہی آئے گی تو ہمیں اس دنیا سے رخصت ہو جانا پڑے گا، گویا اس پر بھی ہماری کوئی طاقت نہ، ہم دنیا میں آنے کا نہ ہماری اس میں کوئی مداخلت ہے، اور نہ ہم جب یہاں سے جائیں گے اس میں بھی ہمارا کوئی اس میں تعلق نہیں ہوگا۔ ہمیں تو بس جانا ہے، ہمیں لے جایا جائے گا اس دنیا سے۔ تو اس وقت جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، محض اس غرض سے کی ہے، آئے دن آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے مہینوں سے ہر ہفتے 1-2 موتیں واقع ہو رہی ہیں، اور موتیں جو واقع ہو رہی ہیں اس میں اکثر آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، کچھ مہینے بیمار رہتے ہیں، اور ان کا علاج ہو رہا ہوتا ہے، ڈاکٹرز کوشش کر رہے ہوتے ہیں انہیں صحت یاب کرنے کی، لیکن کچھ مہینے بیچ میں گزر جاتے ہیں کہ وہ شخص صحت یاب نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس دنیا ہی سے رخصت ہو جاتا ہے۔ گویا ڈاکٹرز کے ہاتھ میں بھی کسی کی زندگی نہیں ہے، کسی سائنسدان کے ہاتھ میں کسی کی زندگی نہیں ہے، وہ اسے بچا نہیں پائے گا، بچا نہیں سکے گا۔ جو ہی وقت آئے گا تو انسان رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے اس دنیا۔ اب ہم کہیں گے کہ صرف بیمار ہو کر انسان مرتا ہے، ایسا تو نہیں ہے۔ ہم نے یہ پچھلے ایام میں آپ نے دیکھا بہت سی موتیں ایسی واقع ہو گئی کہ بس بالکل جیتا جاگتا انسان ہمارے سامنے موجود تھا، اور چند لمحوں کے بعد وہ موجود ہی نہیں، چند لمحات ہی ہوتے ہیں، ہارٹ اٹیک، ہم کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور بس ہسپتال تک بھی ہم اسے نہیں پہنچا سکتے۔ گویا بیمار ہونا مرنے کی کوئی شرط نہیں ہے، مرنے کے لیے بیمار ہونا بھی کوئی ضروری نہیں، اور عمر کی بھی یہاں کوئی قید نہیں ہے کہ کوئی عمر رسیدہ ہو جائے، بزرگ ہو جائے تو پھر مرے گا، نہیں، بچہ بھی مر سکتا ہے، لڑکپن میں بھی مر سکتا ہے، عین شباب کے عالم میں بھی انسان مر سکتا ہے، پھر بڑھاپے میں بھی، کسی بھی دور، کسی بھی وقت، جو ہی اس کا زندگی جو اللہ تعالیٰ نے اس کی لکھی ہے دنیا کے اندر، وہ جو ہی ختم ہو جائے گی، وہ سانسیں جو ہی پوری ہو جائے گی تو انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اتنی موتیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہوتی ہیں، آئے دن ہو رہی ہیں، اب تو زیادہ ہوتی ہیں، بچے بھی مر رہے ہیں، جوان بھی مر رہے ہیں، بوڑھے بھی مر رہے ہیں، عورتیں بھی مر رہی ہیں، نوجوان لڑکیاں، دوشیزائیں بھی مر رہی ہیں، گویا ہر ایک عمر کا انسان جو ہے رخصت ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس، ہر نفس جو ہے، ہر ذی روح جو ہے، یا ہم کہیں ہر انسان جو ہے، ہر متنفس جو ہے، اسے کیا ہے؟ ہر نفس کو ذائقۃ الموت، موت کا مزہ اسے چکھنا ہے۔ اس وقت نہیں ہے، بالکل کم یعنی منٹ ہے میرے پاس،
موت کا بھی ذائقہ ہے، اور اس ذائقے کی تفصیلات احادیث کے اندر موجود ہیں، میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے، موت کا مزہ اسے چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ وہی قیامت جب برپا ہوگی، میدان محشر میں جب جمع کیا جائے گا، جب حساب کتاب ہوگا ہمارے اعمال کا، ہماری زندگیوں کا محاسبہ جب وہاں کیا جائے گا، سوالات کیے جائیں گے، حساب دے رہے ہوں گے ہم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ پھر کیا ہوگا؟ فمن زحزح عن النار، فمن زحزح عن النار، کیا ہوگا وہاں پہ؟ جو شخص دور کیا گیا، بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے، فمن زحزح عن النار، جو بھی شخص وہاں جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، یعنی وہ بچ گیا جہنم کی آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کیا گیا۔ بالکل مختصر الفاظ، جو آخرت میں جب اس کا محاسبہ ہوگا، جب اس کا حساب کتاب ہوگا، اور اس وقت اگر وہ آگ سے بچ جاتا ہے، جہنم کی آگ سے بچا لیا جاتا ہے، اور ادخل الجنہ، جنت میں داخل کیا جاتا ہے، فقط فاز، یہی کامیابی ہے، کامیابی یہی ہے۔ یعنی ہم دنیا میں چاہے کتنے اپنے آپ کو کامیاب سمجھیں، مال کے اعتبار سے، باقی چیزوں کے اعتبار سے، دنیا میں جتنی بھی حیثیتیں ہماری ہو سکتی ہیں، بڑی سے بڑی کوئی حیثیت ہو سکتی ہے، عہدہ ہو سکتا ہے، جائیداد ہو سکتی ہے، بینک بیلنس ہو سکتا ہے، زمینیں ہو سکتی، کچھ بھی ہو ہمارے پاس، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کامیاب ہوگا کہاں؟ جہنم کی آگ سے جسے بچا لیا جائے اور جنت میں جسے داخل کر دیا جائے، فقط فاز، وہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ایک فریب ہے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ فریب اور دھوکہ ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، ہم بہت اگر ابھی آپ دیکھیں، ہم قبرستان میں ہم جاتے ہیں، ہمارے ہمسائے میں کوئی غریب شخص مرتا ہے، اس غریب شخص کو بھی اسی قبرستان میں ہم داخل کرتے ہیں جو قبرستان ہمیں مخصوص کیا ہوا ہے۔ اس قبرستان کے اندر اس غریب شخص کو داخل کیا جاتا ہے، برابر اس کے لیے اتنی ہی قبر کھودی جاتی ہے، اور اس قبر کے اندر وہی پھٹیا تختہ، اس کے اوپر لکڑی کا یا اور جو بھی ڈالتے ہوں گے وہ ڈالتے ہیں، پھر مٹی اوپر سے ڈال کے تو قبر تیار کر دی جاتی ہے، اس میں تدفین ہوتی ہے، اس میں میت کو دفن کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل غریب ایک مزدور کی ایک مثال ہے، لیکن وہیں اگر اس کے ساتھ ایک ارب اور خرب پتی انسان بھی ہو، اسی محلے میں رہتا ہو، وہی اس کا قبرستان ہو، اسی قبرستان میں اسے دفن کیا جانا ہو، تو اس کے لیے کوئی اعلیٰ کوئی دوسرے قسم کا انتظام نہیں ہوتا، اسے بھی اسی طرح غسل دیا جاتا ہے، اسی طرح مسجد سے وہ ہم تابوت لے جا کر اسی تابوت میں اسے بھی ڈالتے ہیں، اور پھر اس کی بھی نماز جنازہ ہوتی ہے، اور برابر اس غریب کے ساتھ اس امیر شخص کو بھی دفن کر دیا جاتا ہے۔ آخرت جب یہ انسان مر جاتا ہے، اس کے بعد امیر اور غریب کی یہ جو تقسیم ہے ختم ہو جاتی ہے، وہاں پہ اونچ اور نیچ وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، وہاں پہ عہدہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، کچھ بھی ہو وہ تمام چیزیں ختم ہو کے بس ایک ہی اس قبرستان میں، ایک ہی قسم کی قبر میں سب کو دفن ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ موت جو ہے، اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے، فرار حاصل نہیں کر سکتے، ہاں اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی کو سنوار سکتے ہیں، موت کے بعد آنے والی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، موت کے بعد آنے والی زندگی میں اللہ کے حضور جب کھڑے ہوں گے تو وہاں کھڑا ہونے کے لائق اپنے آپ کو بنا سکیں گے ہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہلت دی ہے وہاں کی تیاری کے لیے۔ یہ امیر اور غریب بننا یہ کوئی دوڑ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جتنا رزق رکھا ہے وہ تب تک مرے گا ہی نہیں جب تک اسے وہ رزق حاصل
نہیں ہوگا، اس کے مقدر کا اسے جب تک نہیں ملے گا تب تک بہرحال وہ اس دنیا میں رہے گا۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس ایک آیت کے حوالے سے اور ساتھ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو اس لیے قائم کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل، کون احسن عمل کرنے والا ہے۔ یعنی یہ ایک آزمائش ہے دنیا کے اندر، یہ موت اور زندگی اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے ہمیں یہ زندگی، اور پھر موت ہوگی، تو یہ ایک آزمائش کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرے گا۔ اس بات کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور پھر ہم جب جنازہ پڑھتے ہیں اور جنازے کے بعد ہم تدفین کرتے ہیں، تدفین کی ایک بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب ہم مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں قبر پہ، جنازے کے اس کی اس وقت ٹائم نہیں ہے، تو صرف یہ کہ اب جب مٹی ڈال رہے ہیں تو مٹی ڈالتے ڈالتے ہم پڑھتے کیا ہیں؟ ہم پہلی مٹھی ڈال رہے ہیں منہا خلقناکم، شاید سبھی یہی پڑھتے ہوں گے کیونکہ حکم ہے یہی پڑھنے کا۔ ہم کیا پڑھیں گے؟ منہا خلقناکم۔ ہاتھ میں کیا ہے؟ مٹی ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے انسان، اس مٹی سے میں نے تیری تخلیق کی ہے، تجھے پیدا کیا ہے، اس مٹی سے تجھے بنایا ہے، منہا خلقناکم، تم سب کو بنایا ہے۔ اب دوبارہ مٹی اٹھاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ، قرآن کی آیت ہے، 3 حصے اس کے کیے گئے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں یاد دلا دیتا ہے اے انسان، جو تو تدفین کرنے اس میں شامل ہو رہا ہے، پہلی بات یہ یاد رکھ تجھے اس مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، دوسری بات یہ کہ اس مٹی میں تجھے دوبارہ لوٹایا جائے، اسی میں واپس جانا ہے تجھے۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، دوبارہ اس مٹی میں واپس تجھے جانا ہے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوگی، تیسری مٹھی ڈالتے ہوئے آپ پڑھتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، سبھی پڑھتے ہیں وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ اے انسان یہ بھی یاد رکھ، اب مٹی میں گیا، مٹی میں رل مل جائے گا، ختم ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے، تو زندہ ہے، زندہ رہے گا، تو تجھے دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی، اور اس مٹی سے دوبارہ میں تجھے کھڑا کروں گا اور پھر تیرا حساب لوں گا۔ اس کے بعد یہ حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ایک تھوڑا سا اس لیے میں نے اس وقت یہ آیات ان کا انتخاب کیا کہ ابھی ہم ایک جنازہ پڑھ کے آئے وہاں شادرو برشلہ سے، غلام حسین صاحب مصر، ابھی 2-4 دن پہلے یہاں حفیظ صاحب شیخ، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو اس طرح سے کتنے جو ہیں اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں جو بھی مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، حفیظ صاحب کی والدہ رخصت ہوئی ہیں یا حسین صاحب کا جنازہ آج ہو، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی جتنے بھی مرحومین اس ہماری بستی میں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب فرمائے، ان کے تمام سیئات کو اللہ تعالیٰ حسنات میں بدل دے۔ پروردگار اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے تمام سیئات کو حسنات میں بدل دے، ان کی تمام جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنی اب دیکھیں نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ بہت یہ نیکیاں پھلتی پھولتی ہیں، یہ نہیں کہ جتنا ہم نے نیکی کی اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا چڑھا کر دینے والا، بہت بڑا چڑھا کر دیتا ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ہمارے گناہ سمندر کے جہاز کے برابر ہو سکتے ہیں، ہمارے گناہ پہاڑوں کے برابر ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت جو ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ وسیع ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے، کیونکہ آخرت کی کامیابی ہے جو وہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے۔ اگر وہاں ناکام ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ بچائے، تو وہاں کے لیے جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمیں۔ ربنا تقبل منا